أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بڑی امن میں تھی اور مطمئن تھی۔ اس کا رزق ہر طرف سے خوب وافر مقدار میں اسے نصیب ہوتا تھا۔ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھوک کا اور ڈر کا ذائقہ چکھا دیا تاکہ انہیں پتہ چلے جو وہ عمل کرتے تھے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ کل پاکستان کا 78واں یوم آزادی قوم نے جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے جو ہے وہ منایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ شاید اس کا کسی اور دوسری نعمت سے موازنہ نہ کیا جا سکتا، اور یہ بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانان پاکستان پہلے ہندوستان میں رہتے تھے، اور سبھی ہندو اور سکھ اور مسلمان سبھی وہاں پہ اکٹھے آباد تھے، اور انگریز کی حکومت تھی۔ ایسے علاقے میں ہماری تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ تعلیم میں، سیاست میں، معیشت میں، عبادات میں، ہر معاملے میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اس طریقے سے تو ہمارا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا جائے گا۔ ہمیں نہ سیاست میں آگے بڑھنے دیا جاتا ہے، نہ تعلیم میں کوئی معقول مقام دیا جاتا ہے، نہ کہیں اچھا روزگار دیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہمیں آزادی سے اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ یہ خیال قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال اور اسی طرح اس وقت کے دیگر شرکاء اور ہمارے قائدین اور اسلاف جو تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی، اور انہوں نے قوم کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی کہ ضروری ہے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کی تہذیب الگ ہے، ہماری تہذیب الگ ہے، ان کی عبادات مذہب الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ان کا طور طریقہ، رہن سہن اور رسم و رواج اور عادات ہم سے بالکل جدا گانا ہے، اور وہ ہمیں ایک اچھوت سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہیں کمتر اور کمی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے ایسے حالات میں ہمارا ایک علیحدہ خطہ ہو، ہماری ایک علیحدہ سرزمین ہو، جہاں پہ ہم اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی کر سکیں، اس کے رسول کی اطاعت کر سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، پڑھا سکیں، سن سکیں، سنا سکیں، اور تعلیم کے مواقع ہمیں ہمارے بچوں کو بھی فراہم ہو، اور آگے بڑھنے کے سیاست میں اور اعلیٰ عہدوں کے اوپر آگے بڑھنے میں ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے۔ چنانچہ یہ پیغام جو ہے وہ قوم کے بچے بچے کے دل میں اور دماغ میں جو ہے وہ ڈالا گیا، اور تمام قائدین نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا، اور پورے ملک میں یہ فضا جو ہے وہ ہموار کی۔ سب لوگوں نے اتفاق کیا، اور اتفاق کر کے انگریز کے سامنے ہندو اور مسلمانوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ چنانچہ قواعد کی بنا پر، دلائل کی بنا پر، باتوں کی بنا پر اور حقانیت کی بنا پر انگریز مجبور ہوا یہ فیصلہ کرنے پر کہ دونوں کو علاقہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔
چنانچہ اس وقت جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے اکثریت علاقے مسلمانوں کو دے دیے جائیں اور ہندوؤں کے اکثریت علاقے ہندوؤں کو دے دیے جائیں. لیکن اس تقسیم میں بھی کچھ نہ کچھ گڑبڑ اور انہوں نے بے ایمانی کی جتنی وہ کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو علیحدہ خطہ جو ہے وہ عطا کر دیا. یہ 1947 14 اگست کا جو ہے وہ دن تھا اور یہ اعلان ہوا کہ پاکستان جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور اس علاقے میں مسلمان رہے. اس وقت تک کوئی زیادہ فتنہ و فساد برپا نہیں ہوا, صرف تو میں زبانی کلام جو ہے وہ بحث مباحثہ مقدمہ یہ چلتے رہے. لیکن جو ہی مسلمانوں کو خبر ملی کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ہمیں دے دیا گیا ہے, چنانچہ اس وقت جو ہندوستان کے اکثریتی علاقوں میں آباد تھے وہ وہاں سے نکلنا شروع ہوئے اور پاکستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کی. تب جو ہے وہ ہندوؤں کو آنکھیں کھلی کہ یہ مسلمان چلے گئے اور یہ آباد ہو گئے تو ہمارے لیے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. چنانچہ اس وقت ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کا رستہ روکا اور انہیں ہجرت چھوڑنے پہ مجبور کیا. اور مسلمان جب آباد نہ آئے اور روانہ ہوئے تو پھر انہوں نے آگے سے قتل و غارت جو ہے وہ شروع. اور پھر ہمارے آباء و اجداد نے, آج کی ہماری نسل شاید ان باتوں سے واقف نہیں ہے کہ کس طریقے سے قربانیاں دی. بوڑھوں نے, جوانوں نے, بچوں نے, عورتوں نے, ماؤں نے, والدین بوڑھوں نے اپنے جوانوں کو اپنے سامنے کیسے تڑپتے ہوئے دیکھا. ماؤں نے اپنے لفتہ جگر جو ہے وہ کیسے انیوں کے نیزوں کے انیوں کے اوپر لٹکتے ہوئے دیکھا. عورتوں نے کیسے جو ہے وہ دریاؤں میں اور ندی نالوں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزتوں کو بچایا. اور کیسے ہندوؤں نے اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں کی بہو بہنوں اور بیٹیوں کو کیسے تہو تے کیا اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا. یہ تاریخ کے اوراق میں سیاہ جو ہے وہ قلم سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اور اندھیرے اور تاریکی کے مناظر میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے, جس کو جو ہے وہ انسان پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. انسان کو جو ہے وہ آج بھی پڑھتے ہوئے آنکھوں سے بزاروں کے تار اس کے آنسو جو ہے وہ جاری ہو جاتے ہیں. ایک دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی اس پاکستان میں ہجرت کرنے کے لیے. سیم وہی کنڈیشن ہمیں نظر آتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت دی تو صحابہ کرام کو مجبور کیا گیا وہ یا تو ہجرت نہ کریں یا اپنے بیوی بچے قربان کر دیں, اپنا مال و دولت جو ہے وہ چھوڑ دیں, اپنا گھر بار اور کاروبار ترک کر دیں. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام سے ان کے بدن کا لباس جو تھا وہ بھی اتار لیا گیا اور وہ بوریا اور ٹاٹ باندھ کر جو ہے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اور مدینہ میں پہنچے. سیم اس سے بھی بلکہ اگر کہا جائے کہ کنڈیشن کوئی زیادہ سخت تھی تو شاید اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ عورتیں کیسے کٹی پھٹی لاشیں ان کی پڑی ہوئی ہیں. ایک خاندان ہجرت کر رہا ہے, رستے میں ایک عورت زخمی ملتی ہے جس کا جسم کٹا ہوا ہے, ٹانگیں اور بازو جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں, سینہ کٹا ہوا ہے, لیکن آخری سانسیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. خاندان کے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ ہماری ہی خاندان کی عورت ہے. وہیں پہ بیٹھ کر افسوس کرنا شروع کرتے ہیں اور روتے ہیں. وہ عورت کہتی کس چیز کا غم کرتے ہو؟ مجھے تو خوشی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری جان کو پاکستان بنانے کے لیے قبول کر دیا. جائیے, خوشی سے جائیے اور پاکستان کو اور اہل پاکستان کو میرا سلام جو ہے وہ پیش کیجیے. اس طرح کا ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں واقعات جو ہے وہ موجود ہیں کہ ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے اور نوجوانوں نے کیسے قربانیاں پیش کی ہیں. تاریخ شاید اس کی مثال پیش کرنے سے جو ہے وہ قاصر, لیکن مسلمانوں کا جوش اور ولولہ ان کے آگے کوئی بند نہ جو ہے وہ باندھا جا سکا. اپنا مال بھی قربان کر دیا. آج 1 روپیہ مسلمان جو ہے وہ ترک کرنے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, لیکن اربوں خربوں کی جائیدادیں مسلمان جو ہے وہ چھوڑ کر ایک اسلام کے لیے, ملک پاکستان کے لیے, ایک پرامن خطے کے لیے, عدل و انصاف کے لیے, سکون کے لیے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے اور یہاں پہ ہجرت کی. اس طریقے سے یہ پاکستان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور یہ کہا بھی گیا, سنا بھی گیا اور کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. لیکن بس یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا, ایک اللہ کے نام پہ بنا, ایک اللہ کے رسول کے نام پہ بنا, ایک بیت اللہ اور ایک کعبہ کے نام پہ بنا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور مسلمان عدل و انصاف چاہتے ہیں, مسلمان سکون چاہتے ہیں, امن چاہتے ہیں, اطمینان چاہتے ہیں, تعلیم میں, سیاست میں, معیشت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایک دوسرے کو دکھ درد میں شریک ہو کر ایک دوسرے کو سکون پہنچانا چاہتے ہیں.
اس مقصد کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ خطہ حاصل کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ لوگوں، جب ہم کسی کو زمین جیسی دولت عطا فرماتے ہیں، خطہ جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، کسی جگہ پہ حکومت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، ان کے اختیار اور اقتدار میں دے دیتے ہیں، ان کا پھر فرض بنتا ہے وہ کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوئی، اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کریں۔ شکریہ ادا کیسے کرنا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کریں، خطے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اقام الصلاۃ، نماز جو ہے وہ قائم کریں، نماز قائم کریں۔ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ خود بھی قائم کریں اور اپنی عوام کو بھی نماز پڑھنے کا جو ہے حکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے گورنروں کے نام یہ خط لکھا، لوگو ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، لوگو تمہارا سب سے زیادہ مہم معاملہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے زیادہ معاملہ مہم جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر تم نے اس کی پاسداری کی تو تم باقی معاملات کو بھی بہترین ادا کرنے والے بن جاؤ، اور اگر تم نے اس کو پامال کیا تو پھر یاد رکھنا کبھی تم کسی دوسرے معاملے کو درست نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے مہم معاملہ جو ہے وہ میرے نزدیک تمہارا نماز کا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز اس زمانے میں ترک کرنا جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھی۔ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہو نماز چھوڑتا ہوگا، ایسا بھی ممکن نہیں۔ اور قرآن مجید میں موجود ہے کہ منافقین وہ بھی نماز پڑھنے آتے تھے، منافق جن کے دلوں میں کفر چھپا ہوا تھا اور وہ پکے کافر تھے، بلکہ کافروں سے زیادہ دشمنی کرتے تھے، زبان سے صرف کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی دن کے وقت میں نماز پڑھنے آتے تھے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز پڑھ لیتے تھے لیکن سست کھڑے ہو، ایسے جیسے شیطان نے مس کیا ہوا ہے، جیسے ان کے اوپر کوئی سایہ ہے، اور رات کو وہ پتہ چلتا کہ اندھیرا ہے، کون سی کو حاضری لگنی ہے، کون سا کو نظر آنا ہے، تو رات کو حاضر نہیں ہوتی، لیکن دن کو مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں نماز پڑھتے تھے۔ کوئی مسلمان نماز چھوڑنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جی میں فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب ہم کسی کو زمین میں حکومت دیتے ہیں ان کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ نماز قائم کریں، ان کا سب سے پہلا فریضہ یہ نماز قائم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مسجد قباء تعمیر فرمائی، مدینہ میں پہنچے تو مسجد نبوی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے یہی کام کیا کہ ایک مرکز ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو کر نماز پڑھ سکتے۔ اور آج کیا کیفیت ہے وہ اس سے کوئی مسلمان جو ہے وہ ناواقف نہیں ہے۔ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ، حکمران نماز کا دور دور تک کوئی نام و نشان جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ فنکشن ہو جائیں، اسمبلی کے پروگرام جو ہے وہ ہو جائیں، ان کی میٹنگز جو ہے وہ ہو جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے، کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا کہ اسمبلی کو چھوڑ کر جو ہے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا سب نماز پڑھ رہے۔ کوئی کام نماز کا وقت آ گیا ہے، اپنے تمام کام سائٹ پہ کر دیے گئے، اسپیشل مسجد بنی ہو، تمام اراکین جو ہے وہ وضو کر کے جو ہے وہاں پہ جاتے ہوں، اور خلیفۃ المسلمین جو ہے وہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں، خلیفۃ المسلمین نماز پڑھاتا ہو، ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد میں آنے والے جتنے حکمران تھے سب نماز پڑھتے تھے۔ بنو امیہ، بنو عباسیہ، ان کے بارے میں سارا ذکر کرتے ہیں تاریخ والے کہ ظلم کرتے تھے، یہ کرتے تھے، لیکن آپ کو معلوم ہے امامت وہ خود کیا کرتے۔ جتنے گورنر تھے، جتنے بادشاہ تھے، اپنے اپنے علاقے میں امامت وہ کرتے تھے، جمعے کا خطبہ وہ دیتے تھے، عید کا خطبہ وہ دیتے تھے۔ نماز چھوڑنے کا اسلامی ریاست میں کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ ایک ریاست ہماری بھی ہے پاکستان، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنی ہے، جس کی 90% آبادی جو ہے وہ بے نماز، 90% آبادی جو ہے وہ بے نماز ہے۔ چند ایک مسلمان ہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں، اور باقی سارے مسلمان جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ کوئی مسئلہ پھر کیا ہے؟ نماز کو ضروری، بہت ضروری ہے، نماز کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو کہا سب سے پہلا فریضہ آزادی کے تقاضوں کا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خطے میں نماز ادا کرے، اور نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ وصول کریں،
اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ٹیکس کے نظام کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آج قوم کے بچے بچے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہے، وہ صابن سے ہاتھ بھی دھوتا ہے تو ٹیکس ادا کرتا ہے، الغرض وہ معاشرے کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ادا کرتا ہے۔ لیکن قوم جو ہے وہ پھر ساری کی ساری جو ہے وہ مقروض، سالانہ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، اور وہ قرضہ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وجہ وہ سارے کا سارا جو ہے وہ یہی ہے کہ نظام زکوٰۃ جو ہے وہ موجود ہے۔ عمراء زکوٰۃ دینے کا نام نہیں لیتے۔ جو بڑے ہیں سیاست، بڑے یعنی جاگیردار لوگ جو ہیں، جن کے پاس اربوں خربوں کی جاگیریں ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ دینے کا جو ہے وہ نام نہیں لیتے۔ حکمران خود نہیں دیتے تو انہوں نے وصول کہاں سے کرنی؟ یہ جتنے بڑے سرکاری عہدیدار ہیں ان کی صرف تنخواہوں کے اوپر ہی زکوٰۃ بن جاتی ہے، اتنی زیادہ وہ تنخواہ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر زیادہ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ سالانہ جو ان کے پاس سیونگ ہوتی ہے وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ اگر یہ سارے ملک کی زکوٰۃ اکٹھی کی جائے، پاکستان جو ہے وہ اس زکوٰۃ میں سے لوگوں کو قرضے دے، دوسرے ملکوں کو قرضے دے، اور پاکستان کے جو غریب عوام ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ان کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، لیکن کوئی زکوٰۃ کا نظام نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، کہتے مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ان کے بعد ہم نہیں دیں گے کسی کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس سے جنگ کروں گا جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں کیا کرتا ہے؟ فرق کرتا ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے، مسلمان وہ نماز نہ پڑھے یہ ممکن نہیں، نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جو نماز کے اور زکوٰۃ کے احکام میں فرق کرتا ہے، ان کی فرضیت میں فرق کرتا ہے، اس سے میں جنگ کروں۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے نماز پڑھنے والے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے پیسوں کی صحیح زکوٰۃ دیتے ہوں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ 2.5% زکوٰۃ جو ہے 1 لاکھ روپے کے اوپر 2.500 روپے، جن کے کروڑوں اربوں اور خربوں ڈالر موجود ہیں، اگر وہ اپنی زکوٰۃ نکالیں تو کتنی زکوٰۃ بنتی؟ سوچا نہیں جا سکتا کہ کتنا پیسہ جو ہے وہ جمع ہو جائے گا اور کتنے غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا اور ملک جو ہے وہ کتنی ترقی کر جائے گا۔ تو آج نظام زکوٰۃ جو ہے وہ پاکستان میں غیر موجود ہے، بیت المال کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنایا گیا ہے، لیکن زکوٰۃ نام کی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، کوئی بیت المال نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی مسلمان حکمران کے سر پہ چوں تک نہیں رکھی کہ ایک جو ہے وہ بیت المال ہونا چاہیے، اور وہاں پہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ جمع ہونے چاہیے، اور وہاں پہ سالانہ ماہانہ اس میں سے اخراجات غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو دیا جائے۔ تو کیسے ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا، کیسے ملک جو ہے وہ اوپر کو نہیں جاتا؟ جائے، لیکن یہ فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، زمین لینے والوں کا تیسرا فریضہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرے، نیکی کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، ونہوا عن المنکر، اور چوتھا فریضہ برائی سے روکے۔ کون حکمران ہے جو آج نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے؟ اگر حکمران ہی فلمیں دیکھتے ہوں، ڈانس کی محفل میں شرکت کرتے ہوں، گاجے باجے جو ہے وہ بجاتے ہوں، شراب نوشیوں میں جو ہے وہ مشغول ہوں، اور اس طرح کے دوسرے جتنے کام جو ہے ان میں مشغول ہوں، وہ کہاں سے نیکی کا حکم دیں گے اور کہاں سے برائی سے روکیں گے؟ کون نیکی کا حکم دے گا؟ جو نماز خود نہیں پڑھتا، جو زکوٰۃ خود نہیں دیتا، وہ کسے نماز پڑھنے کا کہے گا، کسے زکوٰۃ کا حکم دے گا؟ آپ کا کون سا وزیر اعظم ہے، کون سا صدر پاکستان ہے، اور کون سا چیف آف اسٹاف ہے، کون سا جو ہے وہ چیف جسٹس ہے جس نے قوم کو اپنے خطاب میں پیغام دیا ہو کہ میری قوم کے نوجوانوں 5 وقت کی نماز پڑھا، نماز نہ چھوڑیں۔ آپ اللہ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، اللہ نے تمہیں نعمت عطا کر رکھی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو، کوئی بندہ نماز نہ چھوڑے۔ آج تک ہمیں کوئی ایسا حکمران نظر نہیں آیا، آج تک ہمیں ایسا کوئی حکمران نہیں ملا جس نے ٹی وی پہ خطاب کرتے ہوئے قوم کو یہ کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو پھر یہ اللہ کی نعمت کا شکریہ کیسے ادا ہو جائے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کہاں سے ادا ہوگا؟ کون برائی سے روکے گا؟ کون جو ہے وہ نیکی کا حکم جو ہے وہ دے گا؟
جب سب برائیاں جو ہے وہ کرنے والے ہیں، سب نیکیوں سے بچنے والے ہیں، تو کون نیکی کا حکم کرے، کون برائی سے جو ہے وہ رکے گا؟ اور آپ نے وہ کشتی کی مثال دے کر سمجھائی تھی کہ اوپر والے پورشن میں کچھ لوگ نیچے والے میں، اوپر نیچے والے جو ہیں ان کو پانی لینا ہوتا ہے تو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر سے وہ ڈول باہر سمندر میں ڈالتے ہیں اور پانی لیتے ہیں، اوپر والے تنگ آ جاتے ہیں تو نیچے والے کہتے ہیں اوپر والے تنگ ہیں تو ہم نیچے سراغ کر لیتے ہیں، نیچے سراغ کریں گے، نیچے سے پانی لے لیا کریں گے۔ فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو جا کر ان کے ہاتھ کو پکڑ لیں، ان کو روک دیں کہ نہ یہ کام نہ کرنا، وہ خود بھی ہلاکت سے بچ جائیں گے، ان کو بھی بچا دیں۔ اگر وہ ہاتھوں کو نہیں پکڑیں گے وہ خود بھی تباہ ہو جائیں گے اور یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فریضہ کا آپ نے جو ہے وہ مثال بیان۔ اگر برائی کرنے والوں کو جو برائی نہیں کرتا وہ روکتا ہے تو پھر وہ خود بھی نجات پا جاتا ہے اور ان کو بھی نجات دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں روکتا تو ساری کی ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ یہ چاروں فرائض جو ہے یہ آج ملک پاکستان کے باشندے نہ بڑے نہ چھوٹے تقریباً ادا نہیں کرنے والے، الا ماشاءاللہ کوئی کا اپنے طور پہ کرتا ہے تو کرتا ہوگا، اس کا اجتماعی حیثیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قوم کی اکثریت جو ہے یہ چاروں فرائض ادا کرنے سے قاصر ہے۔ الذین مکناہم فی الارض، لوگوں سنو جن کو ہم نے زمین میں جگہ دی ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، وللہ عاقبۃ الامور، سن لو آخر کار انجام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، آخر کار انجام اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو حوصلہ دیا گیا کہ شروع میں تمہیں تکلیفیں آ سکتی ہیں، کافروں کا غلبہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم ان چیزوں پہ قائم اور دائم رہو گے انجام اللہ والوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ آخر کار اپنے بندوں کو جو ہے وہ کامیابی اور غلبہ عطا کرے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ کہا قوم موسیٰ تمہیں پتا ہے فرعون تمہیں کیسا برا عذاب دیا کرتا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھ لیا کرتا تھا، ان کے قید میں رکھا کرتا تھا، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تھا اور بہت بڑی سزا تھی اور بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی آزمائش تھی۔ لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کہا اللہ کا نام لے کر، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جائے اس پاکیزہ سرزمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا نام لے کر داخل ہو جاؤ۔ قوم نے کہا نہیں، اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون، جاؤ موسیٰ تم جاؤ اور تیری قوم جائے اور تیرا رب جائے، وہ جا کے لڑے، ہم تو یہیں پہ بیٹھے۔ جب قوم نے ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال تک اس بستی میں داخل ہونا ان کے اوپر ویسے ہی حرام کر دیا، 40 سال تک، اور قوم جو ہے وہ میدان تیہ میں پھر سرگرداں حیران پریشان مصیبت اور آزمائش میں گھومتی پھرتی رہی، اور 40 سال تک جو ہے وہ قوم کو بیت المقدس میں جو ہے وہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ جب قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ عذاب نازل ہوتا ہے۔ آج کل آزادی کے نام پر جو قوم نے کیا ہے وہ سب قوم جانتی ہے، بھنگڑے ڈالے گئے، جلوس نکالے گئے، کیک کاٹے گئے، خوشیاں منائی گئی، ڈانس کیے گئے، اور بہت ساری پارٹیوں میں ممکن ہے شرابیں بھی استعمال کی گئی، اور پتہ نہیں کیا 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 گیا جو ہماری نظروں سے جو ہے وہ اوجھل ہے۔ کس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ زمین عطا کی ہے، اس کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس کا شکریہ تو سجدے سے بنتا تھا، قوم سجدہ ریز ہو جاتی، نماز پڑھتی، 5 وقت کی پابندی کا عہد کرتی، زکوٰۃ دینے کا عہد لیتی اور نیکی کے کاموں میں مشغول ہو جاتی اور برائی سے رک جاتی اور لوگوں کو روکتی۔ لیکن یہ قوم جو ہے وہ شکرانے کے طور پر جو ہے وہ اللہ کی بغاوت کرتی، نافرمانیاں کرتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ آج ہم شکریہ کس چیز کا ادا کرتے ہیں؟ 78 برس گزر گئے پاکستان کو حاصل کیے ہوئے، کیا ہمیں عدالتوں میں انصاف مل گیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح انگریزوں کی عدالتوں میں
वकालत सीख कर आए, वकील बनकर आए कि मैं जाकर अपनी कौम का मुकदमा लड़ सकूं और कौम को अंग्रेज से इंसाफ दिलवा सकूं कि हिंदू हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमारे लिए इंसाफ कीजिए। हिंदुस्तान में अंग्रेज ने फिर भी किसी हद तक जो है वो थोड़ा बहुत इंसाफ किया, किसी हद तक। क्या आज मुसलमानों के पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ मिलता है? आज हमारी सियासत जो है वो शरीफाना सियासत है? आज कौम के अंदर जो बदअमनी, कत्लो गारत और बेचैनी और फितना और फसाद जो है वो फैला हुआ है, इसका शुक्रिया अदा किया जाता है? आज कौम में बेईमानी और करप्शन और बदउनवानी जो अपने उरूज के ऊपर है, इसका शुक्रिया अदा किया जाता है कि आज हमने जो है वो अपना मुकाम और मर्तबा जो है वो हासिल कर लिया। बेहयाई, फहाशी, उरियानी और जनाकारी और इज्जतों का तार तार किया जाना, मुल्क के चप्पे चप्पे में जो हालात हैं वो किसी से मख्फी नहीं है। आज ये जश्न आज़ादी उसी की मनाई जाती है। वकील आज़ाद हैं कि सच को झूठ और झूठ को सच कैसे किया जाता है। अदालतें आज़ाद हैं कि बड़ों के हक में फैसले और छोटों के हक में फैसले कैसे किए जाते हैं। पैसे और रिश्वत लेकर जो है वो गलत फैसले जो है वो कैसे किए जाते हैं। इस आज़ादी के ऊपर जो है वो जश्न मनाया जाता है। मीडिया हमारा आज़ाद है इस बात में कि जो नेकी का काम है उसे छुपा दो, उसकी कोई खबर नहीं लगाई जाती, और जो बुराई है उसको उछाल उछाल कर बयान करो, उसे उछाल उछाल कर नेट के ऊपर और टीवी के ऊपर और वीडियो के ऊपर जो है ऐसी वीडियो जो गलत है उसे हर बच्चे की आंखों तक पहुंचाया जाता है। वो भी देखेगा ये बुराई ऐसे होती है, उसे भी पता चले और नेकी को छुपा दिया जाए। ये मीडिया की हमारी आज़ादी है। और आज हमारी मुआशरे में, हमारी आवाम में हर बंदा आज़ाद है। शौहर को आज़ादी है, वो जैसे किसी बीवी पर जुल्म करना चाहता कर ले। बीवी के लिए आज़ादी है, वो जैसे किसी शौहर की नाफरमान करना चाहती है, बन जाए, कोई पूछने वाला नहीं। बाप को आज़ादी है, वो जैसे औलाद पे जुल्म करना चाहे कर ले, और औलाद को आज़ादी है बाप के साथ, माँ के साथ जैसे बदतमीजी करना चाहे कर ले, कोई पूछने वाला। स्कूल और कॉलेज में लड़कों को असातिज़ा के साथ जो बदतमीजी करना कर ले, और असातिज़ा जो है वो बच्चियों के साथ जो दरिंदगी का सबूत देना चाहे ले ले, आज़ादी है। यही नाम का आज़ादी है। क्या पाकिस्तान हमने इसी काम के लिए हासिल किया था, इसी मकसद के लिए हासिल किया था? और कल जो हमने जश्न आज़ादी बनाया इसी चीज का बनाया गया। पूरे पाकिस्तान में जो मामूली सा मैंने नक्शा पेश किया है ये एक थोड़ी सी झलक है, वगरना मामला तो इससे कहीं आगे बढ़े हुए हैं, और आप मुझसे इससे कहीं ज्यादा जो है वो जानते हैं। बल्कि अभी कल ही मैं खबर पढ़ रहा था, गालिबन 2001 में एक लड़की कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, एमफिल के अंदर, उसने सारे पेपर दिए, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में ये शाया कर दिया गया कि इसने एक पेपर नहीं दिया, ये पेपर में मौजूद नहीं थे, इस पेपर में फेल है। ये इंसाफ देखिए पाकिस्तान में मिल रहा, पेपर में फेल है। चुनाचे वो लड़की अपने वालिदैन को लेकर यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा ये गैर हाजिर है। बजाय कागज निकाल के, उसके पेपर निकाल कर चेक करने के, उसको दिखाते, उसको बतलाते कि ये देखो आपकी एब्सेंट लगी, आपके साइन देखो नहीं है, ये कुछ नहीं किया गया। बजाय इसके कि उसको कह दिया गया कि वाले साहब आप बेटी को लेकर आ गए, आपको पता है ये बेटी क्या करती है, ये उस दिन कहाँ गायब थी, ये किसके साथ गई थी। वो दोनों शर्मिंदगी से और बेइज्जत होकर रुसवा पर जो है वो घर चले। अदालत का दरवाजा खटकाया, अदालत में मुकदमा दायर किया कि हमारा ये केस है, हमने ये पेपर दिया, ये क्या बकवास कर रहे हैं। चुनाचे 17 साल इस मुकदमे को लग गए, 17 साल जो है इस मुकदमे को लग गए। वो लड़की ने शादी कर ली, शादी करके वो इंग्लैंड में चली गई, और वहां जाकर उसने अपना कारोबार और अपना बिजनेस और अपना मामला शुरू कर लिया। 2001 में ये मुकदमा चला, और 2018 में गालिबन जाकर जो है वो फैसला हुआ कि यूनिवर्सिटी कसूरवार है और लड़की का पेपर ठीक है, उसे जो है वो डिग्री अदा कर दी। ये इंसाफ है जो पाकिस्तान की अदालतों में मिलता है। अगर कोई कहे कि आप बात करते हैं अदालतों के बारे में, आप जो है वो पाकिस्तान के साथ ऐसा करते हैं, ये खबरें तो आप लोग शाया करते हैं, हमने शाया की, ये आपके मीडिया में ये खबर आती है और हकीकी मुकदमे हैं। ये एक मामूली सा मुकदमा, उसकी मैंने झलक दिखाई है कि एक खानदान को जलील कर दिया गया सिर्फ एक पेपर की बिना पर, और अपनी कोताही की बिना पर, अपनी गलती की बिना पर उल्टा इल्जाम लगा दिया और उसे जलील कर दिया गया, और उसे पाकिस्तान निकलने और छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया ताकि उसकी इज्जत जो है वो बच जाए। जब ऐसे हालात हों तो जश्न मनाना तो फिर कौम का हक बनता है ना। फिर बाजे बजाना और वन व्हीलिंग करना और भंगड़ा और डांस डालना
چاہے اس میں عمرا ہوں، چاہے شرفا ہوں، چاہے چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اس میں شرکت کا قوم کو جو ہے وہ حق بنتا ہے، یہ واقعی ان کا حق ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستیوں والے اللہ کے عذاب سے جو ہے وہ غافل ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں کہ رات کو سوئے سوئے ان کے اوپر عذاب نازل ہو اور صبح اللہ کو اٹھنے کی توفیق نہ دے دو؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا یہ لوگ اللہ کے عذاب سے اتنے بے خوف ہو گئے ہیں یہ دوپہر کے وقت میں کھیل کود میں مشغول ہوں، اچانک ان کے اوپر آفت اور عذاب نازل ہو، اللہ ان کو تہس نہس کر کے چھوڑ دے؟ کیا اس سے یہ غافل ہو گئے ہیں؟ افامنوا مکر اللہ، یہ لوگ اللہ کی تدبیروں سے بے خوف ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، لوگوں اللہ کی قوم اللہ کے تدبیروں سے صرف خسارہ پانے والے اور فاسق اور فاجر لوگ جو ہیں وہی بے خوف جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے کبھی بے خوف نہیں ہوا کرتا، مسلمان جو ہے اس کو ہمیشہ اللہ کا ڈر رہتا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا، ہمیں اپنی تاریخ بھول گئی، ہم نے اپنا ماضی بھلا دیا کہ یہ خطہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ تو کون بتلاتا ہے؟ بھنگڑا اور ڈانس اور جو ہے وہ کلاشن کوف اور جو ہے وہ فائرنگ اور جو ہے وہ شراب نوشی اور عزتوں کا تار تار کیا جانا، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ یہ پاکستان ہر روز کا اخبار اٹھا کر دیکھیے کتنی عزتوں کو تار تار کیا جاتا اور کوئی ایک مجرم بھی پکڑ کر جو ہے وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا۔ کتنے قتل ہوتے ہیں، ان قاتلین کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، اور ملک جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنی پٹی پہ رواں اور دواں جو ہے، اور قوم جو ہے وہ جشن آزادی جو ہے وہ منا رہی ہے۔ کس چیز کا جشن آزادی منا رہی ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لوگو قیدوا النعمت بالشکر، لوگوں نعمت کو جو ہے وہ محفوظ کرو شکر کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں عطا کرتے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ان کو محفوظ کر لو۔ اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو ایک ساتھ میں قلبہ اللہ بالعذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب کے ساتھ تبدیل کر دیتے۔ اور آج ہمارے اوپر عذاب نازل ہے، آج یہ عذاب ہی کی شکل ہے کہ قوم کے لیے حلال کمانا جو ہے وہ ممکن ہے۔ بازار میں آپ چلے جائیں، سارے کاروبار تقریباً لوگ جو ہے وہ حلال کا کاروبار نہیں کرتے، ہر بندہ ہیرا پھیری، بے ایمانی، لوٹ مار، رشوت، سود اور جوا اور کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شک میں وہ حرام کما رہے۔ پوری قوم نیٹ کے اوپر کاروبار کر رہی ہے، کیا دین کا جاننے والا اور کیا نہ جاننے والا گیمیں کھیل کر جو ہے وہ پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ یہ حلال کے پیسے ہیں، اس میں جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں، ڈالر انویسٹ کر دیا، ہر روز پرافٹ مل رہا ہے، $1 $2 $3 $4 مل رہے ہیں، اور قوم جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ امیر بن رہی ہے، گزارا نہیں ہوتا، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے کہ آپ کو حلال کا لقمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ جب آپ حرام کھائیں گے آپ کی نسل سے کوئی حلال کا بیٹا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، وہ اچھے کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ قوم آگے چل کر قوم کی راہبر اور رہنما نہیں بن سکے گی، یہ قوم کا عالم اور امام جو ہے وہ نہیں بن سکے گا جب قوم جو ہے وہ حرام کھائے گی۔ اور پھر اس حلال حرام کھانے کے نتیجے میں جو عزتوں کی پامالی ہمارے سامنے ہوتی ہے، اور جو سیلاب کی شکل میں ہلاکتیں اور تباہیاں ہوتی ہیں، جو زلزلوں کی شکل میں تباہیاں ہوتی ہیں، جو جیلوں کے اندر جن لوگوں نے جرم نہیں کیا ہوتا مدتوں پھنسے رہتے ہیں، یہ قوم کے لیے عذاب نہیں ہے؟ کسی کا بیٹا غائب ہو جاتا ہے اور کسی کی بیٹی غائب ہو جاتی ہے، اور پھر ہسپتالوں میں طرح طرح کی بیماریوں میں قوم کے افراد جو ہے وہ مبتلا ہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب کی جھلکیاں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور اللہ کے بڑے عذاب سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے، کہاں ہمارے آباء و اجداد نے اور ماں باپ دادا نے اپنے جانوں کی، اپنے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر، اپنی عزتیں تار تار کروا کے ہمیں یہ خطہ جو ہے وہ عطا کیا، اور آج ہم اس کی ناشکری کرتے ہوئے کس حد تک آگے چلے جا چکے ہیں، اور ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسی قوموں کو بھلا دیتا ہے اور اپنے عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے، ان کے لیے خیر کی راہیں جو ہے وہ مسدود ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم ہوش کے ناخن لے، ہم سب ہوش کے ناخن لیں، اپنی اپنی جگہ پہ ہر بندہ ہوش کے ناخن لے کہ میرا فریضہ کیا بنتا ہے، اللہ کی بندگی کروں، نماز پڑھوں، حلال کھاؤں، حلال کماؤں، اپنے بہن بھائیوں اور رشتے داروں کا حق ادا کروں،
کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کروں، اسی سے معاشرہ بنتا ہے۔ اگر ہر بندہ اپنا یہ فریضہ ادا کرنا شروع کر دے، اللہ کی فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے اندر بہت زیادہ انقلاب جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن ہر بندہ یہ کہتا نہیں حکمرانوں کا قصور، بڑوں کا قصور، انہوں نے سب کچھ کرنا، فلاں نے کرنا، نہیں، ہر بندے نے کرنا، انہوں نے اپنی جگہ پہ کرنا، ہم نے اپنی جگہ پہ کرنا۔ جب ہم اپنے طور پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بڑے لوگ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر ہمیں نیکیوں کی طرف اور اپنی بندگی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ جو نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں ان کا ہمیں شکریہ ادا کر کے ان نعمتوں کو جو ہے وہ باقی رکھنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں نیک اور صالح حکمران جو ہے وہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔